قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی یہ مشہور و معروف آیت کہ جس میں اللہ اپنے نبی کے صفات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میرے نبی کے اندر 3 صفات ہیں، یہ تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ بڑی کھلی گمراہی میں تھے، لہٰذا یہ اس نبی نے پہلے ان کو انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے سلمان بنایا۔ اتنا اعلیٰ کردار ہمارے نبی کا ہے کہ زیرو سے اٹھا کر اتنے اعلیٰ ایمان کے درجوں پہ جو فائز کر دے اسے نبی مکرم کہتے ہیں۔ ہمارا نبی کہ جس کی ہر ادا پر، جس کی ہر صفت پر قرآن مجید نے اپنا پہرا بٹھایا ہوا ہے کہ میرا نبی کائنات میں سب سے عظیم ہے، اسی لیے اس کا لقب ہے سید المرسلین، یعنی مرسلین کا سردار، سید الانبیاء یعنی نبیوں کا سردار، خاتم النبیین یعنی جس پر نبوتیں ختم ہو جائیں وہ نبی۔ اللہ نے جس سے پیاری مخلوق پیدا ہی نہیں کی، نہ نبیوں میں، نہ رسولوں میں، نہ اماموں میں، بلکہ اسی کو وجہ خلقت کائنات قرار دیا۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا، یہ ساری دنیا تیری ہی وجہ سے تو سجائی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر شے ہمارے پیارے نبی کے صدقے میں ہے۔ اب جو بھی شے ہے، چاند ہے تو ان کے صدقے میں، سورج ہے تو ان کے صدقے میں، ستارے ہیں تو ان کے صدقے میں، دریا ہے تو ان کے صدقے میں، کہکشائیں ہیں تو ان کے صدقے میں، یہ زمین و آسمان ہیں تو ان کے صدقے میں، یہ پہاڑ ہیں تو ان کے صدقے میں، سارے رسول ان کے صدقے میں، سارے ولی ان کے صدقے میں، سارے نبی ان کے صدقے میں، تو ہر شے ان کے صدقے میں ہے، پوری کائنات ان کے صدقے میں ہے، مگر ایک نور ایسا ہے جو صدقے میں نہیں ہے، ساتھ ہے، اور اسی نور کو نور علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ 5 انوار ایک ہی نور کا حصہ ہیں، بی بی کا نور، امام حسن کا نور، امام حسین کا نور، مولا کائنات کا نور، رسول خدا کا نور، اور رسول خدا کے نور ہی سے یہ سارے نور نکلے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ صدقے میں نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی کائنات ہے وہ پیغمبر کے صدقے میں ہے، ان 5 کے صدقے میں ہے۔ تو اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ توجہ دیں گے بھائی، جو چیز صدقے میں پیدا ہوتی ہے وہ کبھی برابر نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جناب عبد المطلب یہ رسول اللہ کے دادا ہیں اور امیر المومنین کے بھی دادا ہیں، یعنی دونوں کے دادا ایک ہیں۔ تو لہذا یہ عبد المطلب، بات یہاں تک چلی تھی کہ عبد المطلب کے اونٹ چرا کے لے گئے یمن والے، جو ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا اس کے آدمیوں نے اونٹ چرا لیے، اور جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے پہنچ گئے، اور اس نے کہا آپ اونٹوں کے لیے تو آئے اور آپ کعبے کے لیے نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے آیا ہوں، اس کعبے کا بھی ایک مالک ہے جو خود حفاظت کر لے گا۔ یہاں بات کل ختم ہو گئی تھی۔ آج کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا لشکر لے کے آیا،
آج میں اس لشکر کی تعداد کے اوپر سرچ کر رہا تھا کہ کتنا لشکر لے کے آیا، تو عدد ملا 60,000۔ 60,000 آدمی لے کے آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے۔ اچھا، عبد المطلب کا رعب دیکھیے آپ ذرا، عبد المطلب کا رعب دیکھیے۔ آپ نے کبھی دیواروں کو لڑتے ہوئے دیکھا آدمیوں سے؟ بتائیے مجھے، اگر آپ کہیں لڑنے گئے ہوں تو پتہ چلا اس محل کی دیواروں سے لڑ رہے ہیں آپ، تو محل کی دیواروں سے تو نہیں لڑتے بھائی۔ جب آپ آئے ہیں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو اتنا بڑا لشکر لانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ 3-4 آدمی لے کے آئیے اور کعبے کو ڈھا دیجئے۔ یہ 60,000 آدمی کیوں لائے جا رہے ہیں؟ اچھا 60,000 لائے جا رہے ہیں تو پھر خوشامد کیوں کی جا رہی ہے مکے والوں کی؟ بھائی ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ ارے بھائی کبھی دیکھیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا ٹیچر بھی ہوں، پڑھانا میرا کام ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ ذرا اس زاویے کو وکالت کے حساب سے سوچئے کہ بھائی آپ لڑنے بھی نہیں آئے اور آپ 60,000 کا لشکر بھی لے کے آئے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یزید کا 72 کے مقابلے میں 30,000 یا اس سے زیادہ کا لشکر بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا شجاع ہے تو اسے یا عباس کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ابھی آپ سوچ رہے ہیں تو اجا بھائی آپ لڑنے نہیں آئے تو 60,000 کہے کے لیے لے کے آئے؟ اجا جانور بھی وہ لے کے آئے جو سب سے بڑا جسم کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے سب سے بڑا ہاتھی، اسے لے کے آئے ہیں۔ تو سنیں آپ، تو جناب عبد المطلب کے مقابلے میں کتنا لشکر لے کر، جوانوں بولنا ذرا تھوڑا سا ہے، 60,000۔ اچھا 60,000 اور بعد میں کہہ رہا ہمیں لڑنا بھی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا روب ہے عبد المطلب کا، اتنا روب ہے کہ اتنا بڑا لشکر لے کے آیا۔ چلیے بڑا ہاتھی لائے جس کا نام تھا محمود، ایک کوڑا مارا ہاتھی نہ بڑھا، دوسرا کوڑا مارا ہاتھی نہ بڑھا، تیسرا اور نہ سوچا ہاتھی تھوڑا سا بہک گیا ہے تو دوسرا ہاتھی لاؤ، پھر دوسرا ہاتھی منگایا، اس کو بھی اگر یمن کی طرف چلاتے ہیں تو بھاگتا ہے، کعبے کی طرف لے جاتے ہیں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا یہ بھی گیا، تیسرا ہاتھی لاؤ، تیسرا ہاتھی لایا گیا، اس پہ بیٹھا ابرہا، اس کو چلانا چاہا، مارا جا رہا ہے مگر وہ کعبے کی طرف نہیں جاتا، وہ یمن کی طرف جاتا ہے۔ اب سمجھے قدرت خدا کیا ہے؟ قدرت خدا کا منظر آپ نے دیکھا؟ جن ہاتھیوں کو تم ہمارے گھر کے مقابلے میں لائے ہو، ہم ان کا اتنا شعور بڑھا دیں گے کہ وہ جا نہیں، یہ جو ہاتھی نہیں جا رہے ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں، بلکہ لعنت پڑ رہے ہیں ان لوگوں پر جو کعبے کے مقابلے پہ چلا جائے۔ نہیں گئے، ہاتھیوں کو نہیں جانا تھا، نہیں جا پائے، اور جب نہیں گئے سارے ہاتھی تو کہنے لگے بھائی ایسے ہی حملہ کرو۔ حملہ کرنے کے لیے بڑھے تو ادھر سے ایک لشکر آ گیا، میں توجہ چاہتا ہوں، وہاں سے ایک لشکر آ گیا، اور لشکر کا کیسا آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا پروردگار؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے جو انہوں نے مکر کیا تھا ان کے مکر کو فیل کر دیا۔ ارسل علیہم طیرن
ہم نے ان کی طرف کچھ پرندوں کو بھیجا. اب پرندے کا جو حجم لکھا علماء نے کہتے چھوٹا سا. میں توجہ چاہتا ہوں ذرا سنبھل کے سنیے. یعنی ادھر سے آیا سب سے بڑا ہاتھی اور ادھر سے آیا چھوٹا سا پرندہ. مجھے یہ بتائیے جس اللہ نے ہاتھی بنایا وہ اللہ ہاتھی سے بڑا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی شک میں تو نہیں ہے کہ نہیں اللہ میں قدرت نہیں ہے؟ یا چلیے جتنا موٹا یہ ہاتھی تھا تو اللہ اس سے موٹے موٹے ہاتھی بنا سکتا تھا یا نہیں؟ مگر نہیں، اللہ پاور کے مقابلے میں پاور نہیں لایا. ارے توجہ چاہتا ہوں میں. ادھر سے نہایت ہی طاقتور شے لائے اور ادھر سے کمزور سا ایک چھوٹا سا پرندہ جو دیکھنے میں اتنا سا محسوس ہو رہا ہے وہ لایا جا رہا ہے. اور ان کی جو مسور کی دال کے برابر لکھا روایت میں کہ جو مسور کی دال کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے، مسور کی دال کے برابر ان کی ایک منقار میں اور پنجوں میں 3 پتھر سب کے پاس ہیں. انہوں نے ایک کے اوپر ڈالا پہلے جو سب سے آگے تھا تاکہ اسے آگے آنے کا انعام تو ملے. بھائی صلوات پڑھے محمد اور علی محمد. سنیے ہسٹری چل رہی ہے بھائی جناب عبد المطلب کی طرح سوچ سمجھ کے سنیے گا. نبی کے دادا کی ہسٹری ہے. تو انہوں نے کہا ایک کے اوپر گرایا، ایک کے اوپر گرایا جو دوسروں نے دیکھا گوشت پھٹا، ٹکڑے ہوئے، ذرہ ذرہ ہوا، وہیں جا کے چبایا ہوا بھوسا ایک اتنی سی مسور کی دال کا پتھر سا. اس نے کہا شاید یہ ویسے ہی ہو گیا ہو، ہماری آنکھوں کا دھوکا ہو. اور وہ دوسرے پہ گرایا، دوسرا اسی طرح ڈھیر ہوا، تیسرا ڈھیر ہوا. ایک پتھر مارا ابرہا کے. اب رہا کو اللہ نے اتنا موقع دیا کہ یہ مدد کے لیے پکار سکے لوگوں کو. کہنے لگے بھائی میری مدد کرو، یہ نہ جانے کیا ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سا عذاب ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. لہذا جو آ رہے ہیں ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں، جو آ رہے ہیں ڈھیر. اور یہ کہہ رہا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچا کے لے جاؤ. اب یہ جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. اور یہ مدد کے لیے اب جو آیا وہ لے جا رہا پکڑ کے. یہ تو ہو گئے سارا کا سارا لشکر. روایت کہتی ہے، آیت کہتی ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسا کر دیا 60,000 کے لشکر کو کہ جیسے چبایا ہوا بھوسا. یہ بات آج تک میں نے کتابوں میں نہیں پڑھی تھی جو آج پڑھ کے آیا ہوں آپ کے لیے. بھائی اتنے کافروں کو مارا تو خون تو بہا ہوگا نا. اور یہ ارض کعبہ نجس نہ ہو گئی ہو کہیں ان کافروں کے خون سے جو کعبے کے مقابلے میں آئے. لیکن آج ہی میں نے کتاب میں پڑھا کہ جیسے ہی سب کو مار دیا اللہ نے ایک سیلاب بھیجا. ارے توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ایک سیلاب بھیجا. وہ سیلاب سارے خون کو بہا کے لے گیا، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا میری پاکیزہ زمین. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. چلیے جی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. اب خبر دینی ہے یمن میں جا کے. اللہ نے 2 پرندوں کو بچایا، 2 پرندے، اور تو اپنا کام کرتے رہے اور جاتے رہے. 1 کو مارا، 2 کو مارا، 3 کو مارا. ایک یہ کہ ایک کے مارا تو کئی کو. عدد بھی اللہ نے اتنا ہی بھیجا جتنا انہوں نے بھیجا تھا، اللہ نے بھی اتنے ہی بھیجے. تو خیر وہ مار کے چلے گئے. اب یہ بچے ادھر سے 1-2 آدمی. 1-2 اس لیے رہے تاکہ وہاں خبر تو کر دے جا کے بادشاہ کو کہ بھائی ایسا ہو گیا. اب وہ گیا وہاں، انتظار میں تھا، پورا دربار سجا ہوا تھا اور انتظار میں ہے حاکم جس کو بٹھا کے آئے تھے کہ فتح کی خبر آنے والی ہے اور اب تیاری کرو، اب حجاج یہیں آیا کریں گے. اور کعبہ تو ڈھا دیا ہوگا اور کعبہ مسمار کر دیا ہو گیا اور کعبے میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہوگا اور ابھی تک تو ہمارے آدمی لوٹنے ہی والے ہوں گے. تو ایسا کرو میاں جشن کی تیاری کرو.
اب وہاں جشن کی تیاری ہو رہی ہے، یہ پہنچ گئے ایک آدمی وہاں، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا کچھ نہ پوچھو کیا ہوا۔ کہا لشکر کہاں ہے؟ کہا پورا لشکر ختم ہو چکا ہے۔ ایسا عبد المطلب کون سا لشکر لے آئے؟ عبد المطلب ایسی کون سی فوج لے آئے تھے کہ ہمارا 60,000 کا لشکر بالکل ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں بچا، چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تھے۔ کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے۔ اب بتائیے، جب یہ تو قرآن مجید کا قصہ ہے جو آپ کو بھی یقین آ رہا ہے، ہاں، ورنہ آپ کو بھی اگر جو کہے جی کچھ چیل ویل آئی تھی اور اس نے ایک آدمی کو مار دیا پتھر مار کے، آپ کو یقین نہیں آتا؟ تو ان کو بھی یقین نہیں آ رہا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں جی کیسے تھے؟ کہا جی ایسے تھے، بس منقاروں میں تھے، پتھر چھوٹے سے مسور کے دال کے برابر، اور پنجوں میں تھے، اور ایسا تھا ایسا تھا۔ ابھی پورا دربار سجا ہوا ہے، ذرا غور سے سنیے، پورا دربار لگا ہوا ہے اور یہ اشارہ کر کے ایسے ایسے تھے۔ ابھی ایک وہ ظاہر ہوا وہیں پرندہ، وہ پرندہ وہیں ظاہر ہو گیا، ظاہر ہوا کہ کیسے؟ کہا ایسا تھا، جیسے اس نے کہا ایسا تھا، اس نے پتھر پھینکا، پتھر پھینکا، سامنے سب کے گوشت کٹا، ذرہ بنایا، چبایا ہوا بھوسا بنا، نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہاں پڑا ہے۔ یقین دلانے کے لیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے سمجھدار مجمع سے، جو کرسی پہ بیٹھا تھا اس کے پتھر نہیں مارا، جو دوسری کرسیوں پہ بیٹھے تھے اس کے پتھر نہیں مارا، جو لائن میں لگے ہوئے تھے ان کے پتھر نہیں مارا، جو دربار بھرا ہوا تھا ان کے پتھر نہیں مارا، اس ابابیل نے پتھر مارا اسی آدمی کے کہ جو کعبے کے مقابلے پہ گیا تھا۔ ارے میں تو سمجھ رہا تھا آپ کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے جملہ میں نے کہا، یعنی اسی کے مارا۔ اب اس پرندے سے پوچھئے تجھے کیسے پتا چلا؟ بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں عام پرندہ نہیں ہوں، جو اللہ کی طرف سے پرندہ بھی عذاب بن کے آئے وہ غلطی نہیں کرتا۔ حضر ارے بھائی ذرا صلوات پڑھیں تو میں آپ کو معراج پہ لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ، دو دفعہ جملہ کہتا ہوں سمجھ لیجئے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا پرندہ غلطی نہیں کرتا۔ ہزاروں کے دشمن، ہزاروں کے بیچ میں اللہ کے دشمن کو پہچان لیتا ہے، ہزاروں کے بیچ میں اللہ کے دشمن کو پہچان لیتا ہے وہ پرندہ جو اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آیا ہے۔ تو اگر پرندہ ہزاروں میں دشمن خدا تلاش کر لے تو کسی مولوی کو تعجب نہیں ہوتا، اور اگر ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چلے اللہ اکبر رسول اللہ یا علی یا اللہ۔ بھائی اگر یہ تلوار نسلے، اس لیے کہ پرندہ بھی ادھر سے آیا اور تلوار بھی ادھر سے آئی، 70 پشتے دیکھ کے چلتی تھی واقعاً۔ جب مالک اشتر نے تلوار چلائی جنگ صفین میں، اور دماغ میں ایک بات آئی، اگر ایک اور قتل کر لوں تو علی کے برابر ہو جاؤں۔ میرے مولا نے کہا مالک اشتر رات کا سناٹا، مالک اشتر ادھر آ، میرے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کر۔ کہا مالک میں نے توڑی ہی کب تھی؟ کہا ابھی تو سوچ رہے تھے کہ علی کے برابر ہو جاؤں۔ اب جملہ کہنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ابھی تو سوچ رہے تھے، کہا مولا سوچ تو رہا تھا، زبان سے تو نہیں کہا نا، خالی سوچ ہی تو رہا تھا کہ اگر ایک اور قتل کر۔ کہا مالک تجھ میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے، تیرے سامنے جو بھی آتا ہے اسی پہ تلوار چلا دیتا ہے، میں نسلیں دیکھ کے تلوار چلا رہا ہوں۔
اگر کسی کی نسل میں مومن ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں چاہے مجھ پہ حملہ کیوں نہ کر دے. دوبارہ بیعت کر. قانون بنا جو علی کی برابری کرے وہ بھی کافر ہے, جو نبی کی برابری کرے وہ بھی کافر ہے. دیکھیں منت بھی کئی طریقے کی ہے. ہمارے جوانوں کو آج کل یہی بتایا گیا ہے کہ منت یعنی بریانی, منت یعنی نہاری, منت یعنی خورما, منت یعنی کباب. اب جس کو دیکھے جی میری منت تھی 4 دیگے اتارنے کی, کوئی کہتا میری منت تھی 6 دیگے اتارنے کی, کوئی کہتا میری منت تھی 5 دیگے اتارنے کی. تو میں اس منت سے روک نہیں رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں خوب منت مانو. اس لیے کہ اس منت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کنجوس آدمی کو سخی بنا دیتی ہے. کچھ ایسے ہیں جو نیاز کے علاوہ تمہیں سال میں چائے پلانے کو تیار نہیں ہے, سال میں ہی پوچھیں گے بس وہ آپ کو. تو ایک تو اس کا فائدہ ہے, یہ منت بھی ہے. میں اس کو ریجیکٹ کر کے دوسری منت نہیں بتا رہا ہوں, اس کو باقی رکھتے ہوئے کچھ اور منتیں بتا دوں تاکہ جس کے بریانی کا انتظام نہ ہو, خورمے کا انتظام نہ ہو, نہاری نہ کھلا سکتا ہو, کباب نہ بنا کے کھلا سکتا ہو, تو بھائی اسے بھی تو منت ماننے کا حق ہے. ساری منتیں امیر اور رئیسوں کے لیے تھوڑے ہی ہیں. ایک غریب آدمی جس کے گھر میں خود کھانے کو نہیں ہے تو وہ منت مانے تو کیسے مانے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. منت وضو کی بھی ہوتی ہے, منت غسل کی بھی ہوتی ہے, منت روزے کی بھی ہوتی ہے, منت نماز کی بھی ہوتی ہے. مثلا آپ کسی کام میں الجھ گئے, آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا اور آپ پہ کچھ, آپ مان لیجئے پروردگار اگر میرا یہ کام ہو گیا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ منت مولا علی مانا کرتے تھے, یعنی جو مشکل کشا تھا. ان کی سیرت طیبہ پڑھیے تو امیر المومنین پہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو کہتے پروردگار اگر یہ میری مشکل ٹلی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تیرے لیے. اور یہ 2 رکعت واجب ہے, پھر مستحب کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی, واجب ہے. یہ امیر المومنین منت مانا کرتے تھے. اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو ایک منت تو قرآن ہی میں ہے. اگر ہمارے دونوں بچے شفا پا گئے تو ہم روزہ رکھیں گے. تو قرآن نے اس منت کا تذکرہ کیا ہی نہیں کیا. تو آپ کو کبھی کبھی وہ منت بھی ماننی چاہیے جو مولا علی نے مانگی, وہ منت بھی ماننی چاہیے جو بی بی زہرا نے مانی. میرا فلاں کام ہو گیا پروردگار میں پورا دن وضو سے رہوں گا, یہ بھی منت ہے. پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو سورہ یاسین پڑھوں گا, یہ بھی منت ہے. پروردگار میرا کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا, یہ بھی منت ہے. اسی لیے واجب وضو جو منت سے واجب ہو وہ بھی واجب ہے, وہ غسل جو منت کر لی ہو وہ بھی واجب ہے, جہاں واجب اور غسل ہے. تو لہذا اس کا مطلب ہے آپ منت مانگ, مثلا یہ بھی کر سکتے ہیں پروردگار اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 2 آدمی جن میں جھگڑا ہے ان میں فیصلہ کراؤں گا, یہ منت ہے. تو اسلام بڑا عظیم مذہب ہے, اسے محدود نہ کریے. میں منت کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں اس والی کو, وہ بھی مانیے, اس لیے کہ بنی ہاشم کا کام کھانا نہیں تھا, کھلانا تھا. سمجھ رہے آپ؟ بنی ہاشم کھلایا کرتے تھے لوگوں کو.